أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد بن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، اسلام میں سب سے اہم چیز جس پر ایمان لانا اسلام کا سب سے پہلا دروازہ ہے اور جس کے بارے میں ذرا برابر بھی شک کرنا یا اس کے خلاف کوئی کام کرنا جنت سے محرومی کا سبب بنتا ہے. یعنی توحید یہ کہ اللہ تعالی ہی عبادت کا مستحق ہے، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور شرک سے توبہ ایک ایسا عمل ہے جس کے بغیر انسان جنت کا مستحق نہیں بن سکتا. جنت میں جانے کے لیے پہلی شرط لا الہ الا اللہ. اور لا الہ الا اللہ کا مطلب لوگ غلط معنی لیتے ہیں. اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ عبادت کے لائق، صحیح معنی میں عبادت کے لائق، بندگی کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. ورنہ کفار مکہ بھی اللہ پر ایمان رکھتے تھے، بلکہ ایسا ایمان رکھتے تھے آج جو لوگ قبروں میں جا کر اولیاء کی عزت اور احترام کے نام پر اولیاء کو پکارتے ہیں، ان سے بھی بہتر ایمان کفار قریش کا تھا. کفار قریش جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب یہ لوگ کشتیوں پر سوار ہوتے، سمندر پر سوار ہوتے، تو بالکل اخلاص کے ساتھ دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے اور یہ کہتے دیکھو اب کوئی بھی خدا، یہ تمہارا لات، یہ عزا، یہ منات، یہ ہبل کوئی بھی کام نہیں آئیں گے. اگر کوئی کام آئے گا تو وہ آسمان والا. قرآن میں اللہ نے کئی جگہ فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. لیکن اللہ تعالیٰ سمندر کے طوفانوں سے ان کو نجات دے کر جب خشکی پر لاتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. خوشحالی میں اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے اور مصیبت کے موقع پر کیا کرتے؟ صرف اللہ کو پکارتے.
آج کے جو مسلمان ہیں نعوذ باللہ مصیبت کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتے. علامہ صدیق حسن خان رحمہ اللہ اپنے حج کے سفر نامے میں لکھتے ہیں، اس زمانے میں فلائٹیں نہیں تھیں، بھوپال کے وہ بادشاہ تھے، اور کہتے ہیں کہ ہم حج کے سفر کے لیے ہم کشتیوں پر سوار ہوئے. تقریباً 1 مہینہ 40 دن کا سفر تھا. کلکتہ سے ہوتے ہوئے گئے. کہتے ہیں راستے میں طوفان آ گیا، زبردست طوفان، اس طریقے سے کہ جو ہے ہر آدمی ڈرنے لگا کہ بتائے آپ کب جہاز ڈوب جائے. اپنی زندگی اور موت کا سوال. ایسے موقع پر یہ حج کرنے والے مسلمان کیا کہنے لگے؟ اللہ کو انہوں نے نہیں بلایا، جن کے نام پر لبیک کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اس کو نہیں بلایا. یا غوث یا غوث، نعوذ باللہ من ذالک. کس کو؟ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو پکار رہے ہیں. مصیبت کے موقع پر علامہ صدیق حسن خان رحمت اللہ علیہ نے کہا تو یہ تو شرک ہے، اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو، تم شرک کر رہے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، صرف اللہ کو پکارنا چاہیے. کہتے ہیں ارے کون وہاں بھی آ گیا، پکڑو اس کو. نعوذ باللہ من ذالک. سنو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، توحید، اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ، ہر مصیبت سے نجات دینے والا اللہ، بندگی کا مستحق اللہ، ہماری دعائیں اللہ کے لیے، ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل، ہماری امید سب اللہ تعالیٰ سے. ہم اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں اپنے اٹھائیں گے، کسی سے ہم امید نہیں رکھیں گے. یہ ایمان اگر نہیں ہے تو انسان کے جتنے اعمال ہیں وہ بیکار ہیں، بیکار ہے. قرآن میں اللہ نے انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے نیک عمل بیکار ہو جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. آج میں آپ کے سامنے شرک تک لے جانے والی جو چیزیں ہیں وہ بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے ذکر کریں گے. بہت ساری چیزیں جس میں نیک لوگوں میں غلو کرنا، اسی طریقے سے ایسے کلمات، ایسے الفاظ جن کی وجہ سے آدمی شرک میں پڑ جاتا ہے، ایسے خیالات. مثال کے طور پر بارش ہوتی ہے، کیا جی یہ آڑی کی بارش، یہ دیپاولی کی بارش، یہ آم کی بارش. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی بارش ہے، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے بھیجا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں ہیں، رات میں بارش ہوتی ہے، فجر کے بعد کہتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد کہ اللہ نے کہا اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر بی. میرے بندے میں بعض لوگ میرے مومن بن گئے، بعض لوگ کافر ہو گئے. جس نے کہا کہ مطرنا بفضل اللہ، اللہ کے فضل و کرم سے بارش ہوئی، وہ میرے بندے مومن بندے ہیں. اور جس نے یہ کہا فلاں تارے کے آنے سے بارش ہوئی، فلاں تارے کے آنے سے بارش ہوئی، نعوذ باللہ. کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ یہ بندے پر مومن ہے اور میرا کافر ہے. بندے پر ایمان لانے والا ہے، مجھ پر کفر کرنے والا ہے. تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو دیکھنے میں معلوم نہیں ہوتی. یہ دھاگا لگانا، یہ تعویذ پہننا، یہ جادوگروں کے پاس جانا، غیب کی چیزوں کے بارے میں معلومات کے لیے جا کر جو ہے کاہنوں کے پاس جانا، یہ ساری چیزیں شرکیہ اعمال ہیں میرے بھائیوں. ان سے توبہ کرنا چاہیے اور یہ موضوع بار بار ہمیں بتانا چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے. علامہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جو کتاب ہے کتاب التوحید، اس کتاب کو بار بار اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تھے، بار بار.
ان کے شاگردوں نے کہا کہ شیخ کوئی دوسری کتاب پڑھیں گے اور بھی؟ تو شیخ نے کہا کہ ہم ان کو آزماتے ہیں، ہمارے شاگردوں کو. کہا دیکھو فلاں جگہ جو ہے ایک شخص نے ایک ایسی قسم کی بدماشی کی، بدکاری کی، ایسا برا کام کیا کہ نعوذ باللہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کیا. کہا نعوذ باللہ کون؟ شاگردوں نے کہا چلیں گے، ہم جائیں گے، جا کر اس کو روکیں گے. غصے میں ہو گئے، بہت ناراض ہو گئے. پھر اس کے بعد کہا ایک دن کہ فلاں جگہ کچھ لوگ قبر پرستی میں مبتلا ہیں، جھاڑ اور درخت وغیرہ رکھ کے اس کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں. تو شاگرد لوگ خاموش رہے، کچھ نہیں کہا. اچھا انہوں نے کہا شیخ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے، اچھا بتاؤ، میں نے تم لوگوں کے سامنے دو واقعات ذکر کیے. پہلے واقعے پر تم لوگ غم اور غصے کا تم نے اظہار کیا، اور دوسرے واقعے پر تم لوگ خاموش ہو گئے. جبکہ دوسرا واقعہ ایسا ہے کہ سارے نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، اور انسان اگر شرک کرتا ہے تو کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا. جبکہ وہ بدکاری کرنے والا، گناہوں کا کام کرنے والا، اگر اس کے پاس ایمان ہے، توحید ہے، تو جنت میں کسی نہ کسی دن ضرور جائے گا، اگرچہ وہ اس کے برے عمل کی وجہ سے دوزخ میں جائے. کہا کہ ہاں صحیح بات کہہ رہے ہیں. اب ان کو سمجھ میں آیا کہ توحید کی اہمیت کیا ہے. توحید کی اہمیت. کچھ لوگ کیا بولتے ہیں، کیا جی یہ ٹاپک کیا بار بار بولتے رہنا، کیا یہ نہیں رہے تو جنت نہیں. یاد رکھو، یہ نہیں تو جنت ہی نہیں. توحید اور اللہ کی عظمت اپنے دل میں نہیں بٹھائے تو جنت ہی نہیں. شاید ہم نے یہ واقعہ ذکر کیا کہ ایک صاحب جو ہے ان کے گھر میں طوطے کو پال رہے تھے. طوطا کو جو ہے چونکہ وہ بار بار اللہ کا نام لے رہے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. طوطا سن کر اس لا الہ الا اللہ کو دہرانے لگا، اس کو بھی یاد ہو گیا. لوگ آتے، لا الہ الا اللہ بولتا، ارے طوطا لا الہ الا اللہ بول رہا ہے، ماشاءاللہ. لوگ تعجب کرتے. ایک دن ایک بلی آئی اور اچانک اس پر حملہ کیا، اور ایسا جو ہے ڈر کر جو ہے اسی وقت مر گیا، اور لا الہ الا اللہ بولنے کی توفیق نہیں ہوئی. سلف جو ہے وہ جن کے پاس یہ طوطا تھا رونے لگے، کہنے لگے کہ یہ ہمیشہ لا الہ الا اللہ بولتا تھا، لیکن جب اس پر موت کا وقت آیا لا الہ الا اللہ بول نہیں پایا، ڈر کر لا الہ الا اللہ بولنے کی توفیق نہیں ہوئی. کہیں ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو جائے، اس کو سوچ کر رونے لگے. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ان کائنات کو پیدا کیا، جنت اور دوزخ کو پیدا کیا، آسمان سے کتابیں نازل فرمائی، قرآن کو نازل کیا، انبیاء علیہ السلام کو بھیجے. لا الہ الا اللہ ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے کوئی ایک ایسا ذکر بتا دے کہ میں تجھے خاص طور پر یاد کروں. کہا لا الہ الا اللہ پڑھو. اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے لا الہ الا اللہ کا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو تیرے سارے بندے بولتے ہیں، یہ تو تیرے سارے بندے کہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سوائے میرے، ان سب کو ایک ترازو میں رکھ دیا جائے اور دوسرے ترازو میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے، لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہماری زندگی کا پیدا کرنے کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے انسان اور جن کو کس لیے پیدا کیا؟ صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں. انشاءاللہ ہم اگلے خطبوں میں وسیلے کی حقیقت، جو کہ شرک تک لے جانے والے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے غلط فہمی، وسیلہ پکڑنا. جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کا وسیلہ نہیں پکڑیں گے تو کیا بچ نہیں جی ان کو. اس طریقے کی باتیں انشاءاللہ آئندہ خطبہ سے ہم
اس موضوع کو شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حقیقت توحید کو سمجھنے، اس کو اپنی زندگی میں اپنانے اور موت کے وقت اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف رحیم رب حلیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وذكر الله أعلى وأولى وأعز وجل وأهم وأتم وأكبر.